اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت برکت میں معرفت امام زمانہ کے عنوان سے آج پہلی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں جانیں اور اپنے وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو بہرحال آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں کہ آخر قرآن و روایات کی روشنی میں حجت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایک بہت ہی حساس اور اہم مسئلہ ہے، چونکہ چاہنے والوں کو تو خاص کر زیادہ ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے امام اعظم علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ امام کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے ہیں، جبکہ زیادہ جاننا چاہیے ان کی خصوصیات کیا ہیں، القاب کیا ہیں، اور تمام ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ غیبت میں دور غیبت کی ذمہ داریاں بھی بہت اہم ہیں، تمام چیزیں ہیں بہت ساری، اس کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے انسان کو، چونکہ صاحب العصر کہتے ہیں۔ جب ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، کبھی بھی جب بھی زیارت پڑھتے ہیں تو صاحب العصر یعنی زمانے کا صاحب یعنی مالک ہے، وہ زمانے کے مالک ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، سید و سردار ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے، اپنے علم میں امام کے حوالے سے اضافہ کرنا چاہیے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اب آپ غور کریے ذرا کہ آسمان کی مثال اور زمین کی اور تمام چیزوں کی جو دی ہے، یہ ہر چیز ہر طرف خدا کی رحمت ہے، اس کی مہربانیاں نظر آ رہی ہیں۔ زمین کی ہر چیز کو وجود ائمہ کے لیے مسخر کیا گیا ہے، اور آسمان و زمین کو انہی کے وجود کی وجہ سے باقی رکھا گیا ہے، اور وہی زمین و آسمان کی بقا اور امان کا سبب ہے، اور وہی برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ کون؟ امام۔ جو امام ہیں انہی کی بنا پر یہ تمام چیزیں، آسمان بھی اگر ٹکا ہوا ہے تو صرف امام علیہ السلام کے وجود کی بنا پر۔ اگر وجود امام نہ ہو تو آسمان زمین پر آ جائے، اور جو چیزیں بھی اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں سب امام کے وجود کی بنا پر ہے۔ زمین و آسمان کا باقی ہونا اور زمین و آسمان میں ہر چیز کا باقی رہنا، اتنا زیادہ قتل و غارت ہو جانے کے باوجود، ناانصافی ہو جانے کے باوجود، ظلم و فساد ہو جانے کے باوجود کائنات رواں دواں ہے، تو یہ کائنات کا رواں دواں رہنا اور لوگوں کا باقی رہنا، زندہ رہنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جو ان سب چیزوں کے باوجود اس کائنات کو بچائے ہوئے ہے، کوئی تو ہے۔ اب آپ غور کریے ذرا، خود مذہب شیعہ کے حوالے سے
فقہ جعفری کے حوالے سے، محبان اہل بیت کے حوالے سے کتنا ظلم ہو رہا ہے. 1400 سال سے مسلسل تو ظلم ہو رہا ہے. کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو شیعت کے برابر، شیعوں کے برابر قتل ہوئی ہو. کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو شیعوں کے برابر قتل کیا گیا ہو، جس کو شیعوں کے برابر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. اس کے قطعی برابری نہیں کر سکتی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اتنا زیادہ آج بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. آج بھی ظلم کا شکار اگر سب سے زیادہ کوئی ہے تو وہ شیعہ ہیں. اس کے باوجود شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی واقع نہیں ہو رہی ہے. تو اس چیز کا یہ ثبوت ہے، شیعت میں اضافہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہے جو شیعت کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو بچا رہا ہے. یعنی ایسے پرآشوب دور میں بھی شیعت اگر باقی ہے تو حضرت حجت کی بنا پر ہے. تو اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم حضرت حجت کے بارے میں کتنا اور کس حد تک، کس قدر جانتے ہیں. بہت اہم ہے، چونکہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ جو چاہنے والے اور ماننے والے تھے وہ انکار کر دیں گے ماننے سے. باقاعدہ روایات و حدیث میں موجود ہے. تو کم از کم ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو انکار کرنے والے ہوں گے. اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم امام کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں سے ہوں. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں گے، جب ہم اپنے امام کے بارے میں پڑھیں گے، اپنے امام کے بارے میں مطالعہ کریں گے اور اپنے امام کے بارے میں اپنے علم میں ہم اضافہ کریں گے، ہم ان کی خصوصیات اور تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ شیطان ہمیں نہیں بہکا پائے گا. عزیزان محترم، غور کرنے والی بات ہے. انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو لے کر کے چلیں گے اور اسی کے حوالے سے جو بھی ہو سکا حضرت حجت کی مدد سے آپ تک مطالب پہنچانے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک روایت آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پیش کرنا چاہتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رہبر و پیشوا اور ساری کائنات پر خدا کی حجت ہے. ہم مطلب سارے امام، 12 امام. ہم مومنین کے سرور و سردار اور نورانی چہروں والے رہبر اور مومنین پر اولا بالتصرف ہیں. ہم زمین پر لوگوں کے لیے اسی طرح امان ہیں جیسے اہل آسمان کے لیے ستارے ہیں، اور ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم نے آسمان کو زمین پر آنے سے روک رکھا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے. ہم ہی وہ ہیں، امام فرما رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو زمین پر آنے سے روک رکھا ہے اور زمین کو اس بات سے کہ وہ اپنے بسنے والوں کو لرزا دے محفوظ رکھا ہے، اور ہماری وجہ سے بارش برستی ہے اور زمین کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں ہماری وجہ سے، اور زمین سے باہر لائی جاتی ہیں جو نعمتیں وہ ہماری وجہ سے. اگر ہم میں سے کوئی زمین پر نہ رہا، ہم میں سے یعنی ہم اماموں میں سے، ہم حجت میں سے کوئی ایک اس زمین میں نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو دبوچ لے گی. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ امام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، کیا کہ زمین دبوچ لے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ. یعنی وجود امام جس دن بھی اس کائنات سے ختم ہوا اس دن سے انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ کوئی جاندار چیز نہیں بچے گی، سب ختم ہو جائے گا اگر وجود امام ختم ہو گیا. لہٰذا جو چیزیں باقی ہیں وہ وجود امام کی بنا پر، یہ چیزوں کا باقی رہنا، دنیا کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا امام کوئی حجت ہے جو ان سب چیزوں کو باقی رکھے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت نوح کی خلقت کے زمانے سے
زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا، چاہے ظاہر و آشکار یا غائب و پوشیدہ ہو، اور زمین حجت سے خالی نہ ہوگی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے، یعنی قیامت کے آنے تک زمین میں حجت خدا رہے گا، اور اگر حجت خدا نہ ہو تو خدا کی عبادت و پرستش نہ ہوگی، یعنی خدا کی حجت کے بغیر عبادت خدا بھی نہیں ہوگی۔ عبادت خدا بھی نہیں ہوگی مطلب یہ کہ اگر عبادت خدا کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ عبادت خداوندی کے لیے ضروری ہے حجت خدا کا ہونا۔ تو عزیزان محترم، سائل نے پوچھا پھر کس طرح لوگ غائب اور پوشیدہ حجت سے فائدہ حاصل کریں گے؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جیسے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین کل اس کے آگے گفتگو کروں گا، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔